بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وسلم علیہ۔ خواتین و حضرات، بہنوں اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو رمضان میں، تمام قسم کی عبادات کو، روزوں کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، آمین۔ بیماروں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے وعدہ وفا کر چکے ہیں اور ایک دن ہم بھی جائیں گے، صاحب ایمان صحیح العقیدہ مسلمان، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کا سامان فرمائے، آمین ثم آمین۔ انگلش سیم ٹاپک انگریزی میں بیان کر چکا ہوں، یہ اردو میں ہوگا۔ جو چیزیں میں نے انگریزی میں بیان کی وہی چیزیں اردو میں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، 2020 رمضان۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں، لیکن گھروں کے اندر آپ سب نے عبادات کو حسب توفیق ذکر اذکار کو جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ عید سے پہلے چونکہ مسجدیں بند ہیں، گھروں میں لوگ نوافل پڑھیں گے اکارڈنگ ٹو فقہ حنفی کے مطابق، یا کچھ لوگ عید کی نماز پڑھیں گے، جس کا طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کریں۔ تو عید اس نفل اور نوافل اور عید پڑھنے سے پہلے اور بیسیکلی میں عرض کرتا ہوں عید کے دن سے پہلے فطرانہ جو ہمارے علاقے میں 5 پاؤنڈ پر پرسن ہے، اس عید کی صبح پیدا ہونے والا اگر بیبی بچہ ہے اس پر بھی لازم ہے وہ۔ اور اسی طرح فدیہ، جو لوگ پرماننٹلی بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے یا روزہ چھوڑ دیا اور ان کو معلوم ہے کہ وہ اگلے رمضان تک اس روزے کی قضا نہیں کر سکتے ڈیو ٹو ہیلتھ ریزن، تو وہ فدیہ دیں گے۔ اور فدیہ پر روزہ اپروکسیمیٹلی ہمارے علاقے میں 5 پاؤنڈ ہے، جو کہ اپروکسیمیٹلی 150 پاؤنڈ 150 بنتا ہے۔ یہ روزوں سے پہلے دینا چاہیے، اگر نہیں دے سکے تو عید سے پہلے فطرانہ اور فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو بزنسز چیریٹیز ہیں، ہر رمضان اور حج سے پہلے ٹی ویوں پر آ جاتے ہیں، اچھی چیریٹیز کو چھوڑ کر، اچھی چیریٹیز ہیں لیکن زیادہ تر بزنسز ہیں۔ لوکل جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان چیریٹی مالکان کے، وہاں پر ایک دوسرے کو یہ الزام لگاتے رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ہوٹل، اور پتہ نہیں چیریٹی منیز کہاں، ویئر اٹ گوز، کہاں پر یہ خرچ کرتے ہیں اور کیسے ہوتا ہے۔ تو میں بالکل ایسی چیریٹی پر، کاروباری بزنسز چیریٹی پر جو مینیجریل اخراجات کے نام پر ہمارا اور آپ کا پیسہ ضائع کرتے ہیں، میں کبھی بھی اعتماد نہیں کرتا۔ کچھ جو جینون ہیں ان پر آپ ضرور اعتماد کریں، اچھے کام کرنے والے ضرور موجود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، ان کو دے سکتے ہیں۔ یا الٹرنیٹیولی ہماری مسجد نے مختلف ایشین شاپس پر چیریٹی باکس رکھے ہیں جو لوکل مدرسوں کو ہماری مسجد دیتی ہے، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ یا اپنے تھرو سے رشتہ داروں، دوست احباب یا جن لوگوں پر آپ اعتماد کرتے ہیں، آپ عید کے دن سے پہلے فطرانہ اور فدیہ ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت جمعۃ الوداع کے موقع پر جس موضوع پر مختصر میں انگلش میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ابھی اردو میں کروں گا کہ رمضان کتنا خوبصورت موسم ہے، نیکیوں کا موسم، اور یہ نیکیوں کا موسم ہمیں نیکیوں کی بہار لاتا رہا ہماری زندگی میں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایون جو لوگ باقی 11 ماہ مذہبی نہیں ہوتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود السلام پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ پورے گھر کا ماحول ایک نیکی کا ماحول ہوتا ہے، اور ہماری روح کو بڑا اس سے سکون ملتا ہے، بڑا چین آتا ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ اور جیسے ہی رمضان جس دن جاتا ہے ہماری روح بڑی اداس ہوتی ہے، ایک ایمان والا بندہ بڑا اداس ہوتا ہے، سبحان اللہ اتنی بڑی نیکیاں تھیں، اور پھر 11 ماہ دوسرے انسان چل پھر دوبارہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ تو میرا میسیج یہ ہے کہ یہ جو نیکی کا ماحول ہوتا ہے، روح خوش ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ روح کو نیکی کی خوراک ملتی ہے۔ جیسے ہماری یہ باڈی ہے، ہمارے اس جسم کو پروٹینز چاہیے، کاربوہائیڈریٹس چاہیے، وٹامنز A B C چاہیے۔ ان میں سے کسی چیز کی کمی ہوگی تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہم اٹھ نہیں سکتے، لاغر ہو جاتے ہیں، اپنا ہی جسم بندہ سنبھال نہیں سکتا۔ تو اگر یہ ساری چیزیں بندہ لے، جو باڈی کی ریکوائرمنٹس ہیں چیزیں، خوراک، وہ لے، ایکسرسائز صحیح کرے، تو بندہ چوک و چبند، بہت موٹا تازہ اور بہت ہلکا فیل کرتا ہے۔ اسی طرح روح کی غذا ہے، روح کی غذا ذکر اللہ ہے، روح کی غذا انفاق فی سبیل اللہ ہے، چیریٹی کے کام ہے، اچھے کام کرنا۔ روح کی غذا اخلاق ہے، اچھی بول، لوگوں کے ساتھ اچھا بول۔ روح کی غذا 5 وقت کی نماز ہے۔ روح کی غذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر درود و سلام ہے، کہ انسان جب سلام بھیجتا ہے سرکار ان ریٹرن سلام بھیجتے ہیں۔ روح کی غذا یہ نیکیاں ہیں، اور یہ ساری روح کی غذا آتی رہی رمضان میں، اور ہماری روح بڑی موٹی تازی رہی، اور ہم اچھا فیل کرتے رہے اور نیک بنے رہے۔
جیسے رمضان جاتا ہے تو ہم روح کی غذا چھوڑ دیتے ہیں، اور 11 ماہ ہم پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ورلڈلی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی گاڑی ہونا بڑا بندے ہونے کی علامت ہے، بڑا مکان ہونا بڑا بندے ہونے کی علامت ہے۔ لوگوں کو جناب یہ فلاں قوم ہے، یہ چھوٹے ہیں، میں بڑا اچھا ہوں، یہ استغفر اللہ معاذ اللہ کم علم ہے، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، اس طرح کے خیالات آنا، لوگوں سے غیبت، چغلی، ادھر ادھر، یہ ساری چیزیں پھر ہماری روح کو کمزور کرتی ہیں۔ جب روح کو کمزور کرتی ہیں تو آن دی ادر ہینڈ اس جسم کو طاقت دینے والی بڑی گاڑی، بڑا مکان، اب جو کچھ رکھ لیں، زندگی کے اندر چین اور سکون نہیں ہوگا، کیونکہ چین اور سکون اچھے کردار میں ہے، اچھے اخلاق میں ہے، اچھی بول میں ہے، غصہ نہ کرنے میں ہے۔ چین اور سکون گھر والوں کے ساتھ تعاون اور محبت کے ساتھ رہنے میں ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں ہے، سارے انسانوں کو ایکولی سمجھنے اور محبت کرنے میں ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر ہم جھوٹی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہاں پر نقل کروں گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے، اور اس کی ڈائریکٹلی میں اس کی پڑھ لیتا ہوں۔ عربی: ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر او كما قال في الحديث، این تک یہ حدیث پاک ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ گناہ ہٹ جاتا ہے، اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک اس کو اپنے پورے دل کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور جس کا ذکر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عملوں کی وجہ سے سیاہی چھا گئی ہے۔ تو انسان پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ماوالا ہو جاتا ہے، وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ غریبوں کو تنگ کرتا ہے، وہ گالی گلوچ دیتا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑواتا ہے، چغلی کرتا ہے، خوش ہوتا ہے لوگوں کی بےزتی کر کے، وہ محسوس بھی نہیں کرتا کہ وہ برا کام کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ کی وجہ سے اس کا سارا دل ہی سیاہ ہو گیا ہے۔ رمضان اس سیاہی کو دور کرتا ہے استغفار کے ذریعے سے، نیکی کے ذریعے سے، اپنے کردار پر غور کرنے کے ذریعے سے، اور جب رمضان جاتا ہے تو ہم بڑا ہلکا فیل کرتے ہیں اور بڑا نیک فیل کرتے ہیں، اور جب رمضان جانے کے بعد دوبارہ انہی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ معافی دے، ہم نماز چھوڑتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے، غریبوں کو تنگ کرتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں سر عام، بالکل فیل نہیں کرتے کچھ کیا ہے، شاید ہاتھوں میں تسبیح بھی پکڑی ہو، لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، پالیٹکس ہوتی ہے، رشتہ داروں کو لڑواتے ہیں آپس میں، چغلیاں کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کسی کے نقصان پر خوش ہوتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہ اس لیے دل سارا سیاہ ہوتا ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، خواتین و حضرات، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں صاف کرنے آیا، اس نے ہمیں اللہ کے قریب کیا، اس نیکی کی ماحول کو مینٹین کیجیے، ہم سارے غور کریں، اچھا اخلاق، جیسے انسان غیبت سے، چغلی سے، برائیوں سے، زبان کی برائیوں سے، ہر قسم کی برائی سے دور رہتا ہے، اس کو مینٹین کریں، یہ یقین کریں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا گفٹ تھا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے شیر ہے، ہماری زندگی میں آج سکون نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں سکون کدھر گیا ہے۔ پرانے زمانے ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کے پاس، کھانے کے لیے دانہ دن کا بس معمولی سی خوراک ہوتی، وہ بغیر بستروں کے چارپائیوں پر سوتے تھے، کچے مکانوں میں رہتے تھے، کچے گھروں میں رہتے تھے، بغیر حویلی کے رہتے تھے، لیکن اخوت تھی، محبت تھا، سکون تھا۔ آپ سب آج پیسہ ٹکا سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، وہ اس لیے شیر کی خوراک، شیر جو ہے وہ گھاس نہیں کھاتا، شیر پتے نہیں کھاتا، شیر کوئی ایسی چیز یعنی جو دوسری چیزیں ہیں جو اس کی خوراک نہیں ہے وہ نہیں کھاتا۔ شیر کی خوراک گوشت ہے، وہ اگر کھائے گا تو وہ موٹا تازہ ہوگا، پھر وہ موٹا ہوتا ہے اور پھر وہ شکار کرتا ہے۔ اسی طرح بکری کی خوراک گوشت نہیں ہے، گائے بھینس کی خوراک گوشت نہیں ہے، گائے بھینس کی خوراک ہڈی نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، ان کی خوراک زمین ہے، پتے ہیں، گراس ہے، وہ اگر کھائیں گی تو ان کو سکون ہوگا اور جسم موٹا تازہ ہوگا۔ تو روح کی خوراک ذکر اللہ ہے، رمضان کے روزے، استغفار کرنا، اچھا اخلاق، اچھا بول، روح کے اخلاق، غیبت نہ کرنا، غیبت سے دور رہنا، حسد سے دور رہنا، جلسی نہ کرنا، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا، خیرات کا جذبہ رکھنا، یہ روح کی خوراک تھی۔ ہم جب نے اس روح کو ہم نے اس شیر کی طرح گراس کھلانا شروع کیا تو روح کمزور ہو گئی، اور اس بکری کی طرح ہم نے اس کو گوشت کھلانا شروع کیا تو روح کمزور ہوگی۔ تو اس لیے ہم صحیح ڈائگنوز کریں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری ارواح کے لیے اچھی خوراک لایا، ہم بڑے نیک تھے، تو ان چیزوں کو ہم پکڑیں۔ اولیاء صوفیاء فرماتے ہیں کہ اچھا اخلاق انسان کو ولی بنا دیتا ہے۔ غالباً حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے، ولایت کی تعریف یہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، لوگ جس سے خوش ہوں۔ انسان سوچے میں کسی کو تکلیف نہ دوں، نیبرز کو کے بارے میں سوچے ان کے لیے میرا وجود امن اور سلامتی والا ہو، رشتہ دار، اہل خانہ، گھر والے، ان کا میرا وجود امن والا اور سلامتی والا ہو۔ یہ کردار انسان کو ولی بنا دیتا ہے، ورنہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم پڑھ کے، اور جھاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو، پمیں لال ہون او کڑ کڑ کے۔ ہیں جی، سبحان اللہ۔ اس طرح کا یہ شعر ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ اللہ کے قریب ہونا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اپنے کردار پر غور کرنا، بجائے دوسروں پر تنقید، وہ یہ ہے، وہ گناہگار ہے، ذرا سی بات پر لوگوں کی عزتیں اچھالنا، کردار کشی کرنا۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کرتے رہتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے رہتے ہیں، بے شمار چیزیں، بے شمار جھوٹی چیزیں ہم پھیلاتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ رمضان نے ہمیں نیک بنایا، دعا کریں اس رمضان کی ہماری ساری عبادات قبول ہو، اگلے رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان وہ بھی دکھائے اور تمام برکتوں سے ہم مستفیض ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔